یہاں اب یہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف یو کے رائٹس ہوتے ہیں، فٹافٹ وہ لوگ جو کہ پیریفری میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بیل نہیں ملتی ہے، ادھر یہاں فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں کے جو مجسمے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، بٹ گورنمنٹ بھی اتنے سکون، چل اور ٹھنڈ ماحول میں ہوتی ہے کہ 1 سال بعد وہ ریلیز کرتی ہے 9 مئی کی فوٹیج. یہ فوٹیج تو میرے خیال میں اس سے اگلے دن چلیے 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد ہی ریلیز ہو جانی چاہیے تھی. کیا یہ ایویڈنس ناکافی ہے؟ دیکھیں میں اس میں 2 باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں. جی. سب سے پہلے تو ہم نے اس ملک میں اب یہ پرنسپل طے کر لیا ہے، اور جو شخص بھی اس بات کے خلاف ہے اس کو اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اصل میں انتشار کیا 9 مئی کو، وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے بھی ہوں، اگر وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے نہیں بھی ہیں، ریگولر سٹیزنز ہیں، کسی چیز کا حصہ ہیں نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کو قانون اور آئین اور قانون کے متعلق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. 9 مئی کا ڈیفنس اس طرح نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی اس میں بڑی سینسٹیوٹی ہے اور اس طرح کی روایت نہیں ڈالی جا سکتی کسی بھی جمہوری معاشرے میں، خاص طور پہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے اندر، کہ آپ اسٹیٹ انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں. لیکن مجھے بظاہر بصد احترام یہی بات کرتے ہوئے مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اپنے دماغ میں ایک بائیفرکیشن کر لی ہے کہ شاید 9 مئی حکومت، وفاقی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ریاست کا اور ریاست کے اداروں کا مسئلہ ہے. لگتا یہ ہے کہ حکومت کی پروسیکیوشن کے اندر، حکومت کی انویسٹیگیشن کے اندر جس سیریسنس کے ساتھ پروسیکیوٹرز نے 9 مئی کو پرسو کیا، میں نے جس طرح بھی آپ کو قانون بتایا کہ قانون میں تحریر شدہ ہے کہ 7 دن میں ٹرائل پورا ہوگا. یہ چالان جو سبمٹ کیا گیا، یہ چالان پہلے 90 دن کے اندر سبمٹ ہونا تھا، یہ ہمارے قانون میں تحریر شدہ ہے، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت نے لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے، کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ توشہ خانہ پہ بھی بات کرتے رہے، وہ توشہ خانہ 2 پہ بھی کرتے رہے، وہ 190 ملین پاؤنڈز کے اوپر بھی بات کرتے رہے، وہ بشرا بی بی والے عدت کے کیس پہ بھی بات کرتے رہے. لیکن 9 مئی کے اوپر انہوں نے سیاسی بات ضرور کی، جو قانونی بات کرنی چاہیے تھی، جو ایویڈنس پروڈیوس کرنا چاہیے تھا، جو پروسیکیوشن کرنی چاہیے تھی، جس سیریسنس کے ساتھ مقدمات کو پرسو کرنا چاہیے تھا، جو پریشر کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ کیوں قانون کے اندر جب ٹائم لائنز تحریر شدہ ہیں تو 1.5 سال گزر گیا اور مقدموں کا فیصلہ. اس میں آپ نلفائدے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خطا ہو گئی؟ کیونکہ اب تو خواجہ اظہر صاحب نے بڑے کھلے بول دیا کہ ہائیبریڈ. میلافائڈی تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن میری ناقص رائے میں مجھے لگا اس پورے عرصے کو دیکھ کے کہ حکومت نے سوچا کہ 9 مئی ریاست کا شاید کام ہے اور ہمارا حکومت کے طور پہ کام نہیں ہے. حکومت اپنے دیگر پولیٹیکل ایجنڈاز کو فالو کرتی رہی اور اس بات کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا کہ ریاست کے دیگر ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کو دیکھیں گے. اگر حکومت اس میں خود سیریسنس دکھاتی، اسی طرح کی سیریسنس جس طرح کی سیاسی بیانیے کے اندر وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت بہتر ہوتا. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے منیب کہ گورنمنٹ جس کے ڈیفنس منسٹر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہائیبریڈ نظام ہے، عمران خان والے سے بہتر ہائیبریڈ نظام ہمارا ہے، وہ ایک ایسے کیس میں جس کے ساتھ ہائیبریڈ نظام کی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر اور اوورال سٹیٹ پر اور ملک کے اوپر ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے، اس والے کیس کے اندر بالکل کوئی توجہ نہ دے یا نان سیریسنس دکھائے؟ آپ کی آڈیو میوٹ ہے. جی جو دیکھیے، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں پہلے بھی حکومت کی جانب سے بھی، اس میں ایک فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آج بھی فوٹیج ریلیز کی گئی ہے یا جو آج بھی سامنے ہے، اس سے یہ بات تو پورے حکومت کے لیے ظاہری بات ہے، حکومت کو بھی اس چیز کا فائدہ ہی ہے، لیکن پوری طرح سے جو بیان کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل تھے اور جاسمین راشد صاحبہ اور دیگر لوگ جو تھے، اور یہ سب عمران خان صاحب کی ایک پری پلانڈ سازش تھی، اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بارے میں سلمان اکرم عائد صاحب نے غالباً آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر 2 مختلف بیانات دیے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام کے اندر، جو کہ بڑی تعجب کی بات تھی. ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا اور انہی کے کہنے پر ہوا، اینڈ دی نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے بہرحال میں کچھ دنوں بعد کہا کہ نہیں وہ جی ایچ کیو پہ جو آنا تھا لوگوں کا وہ تو ویسے اوور آل سارے آ گئے، جبکہ ایک بار فیکٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہے. بٹ سوال یہ ہے
کہ کیا اس کو منطقی انجام تک لے جانا صرف عدالتوں کا کام تھا یا حکومت کا کام بھی تھا. اس سے یہ تو ریاست کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے آج کی اس فوٹیج سے کہ یہ معاملہ خراب ہے اور تحریک انصاف کو معافی نہیں ملے گی. اور یہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے بھی پہلا پیغام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں تو ہم نہیں بھولے اور آپ کو معافی ایسے نہیں ملے گی. نمبر 2 بات جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے نا, وہ پتہ نہیں آپ کے لیے اور میرے لیے خبر ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہے, یہ ہائیبریڈ پرو میکس ماڈل ہے جو کہ آج ہمارے حکومت ملک کے اندر ہے, اور یہ ایک ایڈوانسڈ سٹیج ہے ہائیبریڈ ماڈل کی. اور حکومت کو بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے, حکومت اس سے بالکل خوش ہے, اور پاکستان کے اندر جو مقتدرہ ہے ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے, اور ان کے نزدیک اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس نے بڑا ڈیویڈنڈ دیا ہے ملک کو, ملک کے اندر معیشت بہتر ہوئی ہے, ملک کے اندر اور معاملات بہتر ہوئے ہیں, لہٰذا یہ ماڈل بہت بہترین ہے ان کے لیے, اور یہ اس کو وہ اسی لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. پھر میرے خیال میں جو جمہوریت کے نعرے ہم ویسے لگاتے ہیں نا, تو وہ نعروں تک ہی ہے, اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے اب کہ اس کو ذرا اب اس زاویے کو 24 نومبر کے حساب سے دیکھیے. علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں, وی نو کہ ہی کین بی اے ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف اے پرسن ٹو کیٹر ٹو. سی ایم ہوتے ہوئے بھی بڑے مشکل ہے, وہ ایسے بیان داغ دیتے ہیں, ایسے اشارے کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر شاید پی ٹی آئی پورا ٹائم ان کو جسٹیفائی کرنے میں لگی رہتی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ مشینری وہ لے کر آئیں گے. اب چاہے بیرسٹر سیف بولیں, جو مرضی بولیں کہ نہیں جی گورنمنٹ مشینری نہیں آئے گی, اگر علی امین گنڈا پور صاحب لانا چاہیں تو پھر وہ گورنمنٹ مشینری لائیں گے. پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو لے کر آئیں گے, اسلام آباد میں لے کر آئیں گے. جب 9 مئی میں لوگوں کو کنٹرول نہ کر سکی پی ٹی آئی کی قیادت, تو 24 نومبر کو کنٹرول کر سکے گی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اس میں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹریٹجی کیا ہے. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹریٹجی کے اندر, ان کی سیاسی حکمت عملی کے اندر اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر تو پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز بھی بہت سارے شکوک و شبہات اٹھا رہے ہیں, اور میں اس پہ کوئی اس طرح کی بات نہ میرے پاس انفارمیشن ہے نہ کر سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کو آنسر کرے گی. لیکن ایک پاکستان کے شہری کے بطور اور ایک قانون کے طالب علم کے بطور, جو ابھی منیب صاحب بات کر رہے تھے کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں اور شاید اسی کے زمرے کے اندر 24 کا بھی آنسر ہو, کہ اگر یہ ایک ہائیبریڈ پرو میکس ہے ان کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اس کو ریکگنائز کر لیں. ابھی آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے, آپ آئین میں ترمیم کر کے اس نئے سسٹم کو ریپرزینٹ کر دیں, جو جہاں پہ, اور آئی ایم شیور منیب صاحب بھی اس بات سے اگری کریں گے بطور وکیل بھی, اگر انہوں نے اس کو آئین میں ترمیم کر کے ڈال دیا تو پھر اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہے گا نا. آپ کو پتہ ہے ساری جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اسی بیانیے کو لے کر چلتی ہیں, حکومت میں ہوتی ہیں تو 100 بسم اللہ کرتی ہیں. نہیں, یہ تو بہت اچھا ہو. دیکھیں ہمیں ہماری جمہوریت کو, ہماری سوسائٹی کو, ہماری پولیٹیکل مشینری کو تھوڑا میچور ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی ہائیبریڈ نظامز کچھ چلے. آج کل کی حکومت نے خود کہا کہ عمران خان صاحب کا نظام بھی ہائیبریڈ تھا, وہ بھی صحیح نہیں چل سکا. اس سے پہلے بھی ہم جو آمریت کے دور کے اندر قافلی کی گورنمنٹ تھی, ہائیبریڈ سا نظام تھا, درست طریقے سے نہیں چل سکا. اگر یہ اس سے بہتر ہے, جو کہ ضرور ہوگا, اس سے معیشت کے اندر بھی بہتری ہے, ایس آئی ایف سی نے بڑے کام کیے ہیں, ایگریکلچر میں بڑی چیزیں ہوئی ہیں, تو بطور قانون کا اور جمہوریت کا طالب علم, اور میں منیب صاحب بھی ایم شور اس بات سے اگری کریں گے کہ ہماری ریاست کے اندر, ہماری جمہوریت کے اندر ڈی جیورے کی اور ڈی فیکٹو کی سپیس ہے, ان کے درمیان میں فرق ہے. یعنی کہ قانون کا طریقہ اور اصل طریقہ, ڈی جیورے یعنی کہ قانون میں جو لکھا ہوا ہے, اور ڈی فیکٹو جو حقیقت میں ہو رہا ہے, اس کے درمیان میں کچھ سپیس ہے. اگر حکومت بھی اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے کہ یہ ہائیبریڈ پرو میکس پلس ہے, اگر ریاست بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں, تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں, 2/3 کے نمبرز موجود ہیں, اس کو قانون کا حصہ بنا دیں تاکہ جتنے بھی یہ سسٹم کی میرے خیال میں تھوڑی سیاست کرنے کی گنجائش بھی رکھتے ہیں. منی, would you quickly like to respond to that because I have to wrap up this session. سعد صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, لیکن میں on a lighter note یہ کہوں گا کہ سعد صاحب اگر اس کو بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا تو پھر تو لمٹ ہو جائے گا نا. ذرا اس کو اوپن ہینڈیڈ رہنے دیں, جا کے جہاں ضرورت پڑے ذرا چھکا بھی لگ سکے, تھوڑا کریز سے باہر نکل کے بھی کھیلنے کا موقع مل سکے. کانسٹیٹیوشنل اس کو بنا دیا تو پھر لمٹ ہو جائے گا. تو لمٹ کوئی نہیں کرنا. میں صرف کیونکہ آئین پہ تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں تو اس لیے گزارش کی, باقی باتیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو آئی ایم شیور یہ ضروری ہے.